رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، خطیب و نقیب، مدبر و مبصر و مقرر، مضمون و کالم نگار، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب، ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، خطیب جامعہ انوار العلوم، گویا اپنی ذات میں ایک انجمن۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہ العالی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان معروف شناخواں عزیزم ملک نعمان بختیار سعیدی موجود ہیں۔ ملک نعمان، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے کہ تلاوت کلام پاک اور پھر عزیزم ملک نعمان بختیار سعیدی سے حمد باری تعالیٰ سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر دوسرے حصے میں ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کریں گے۔ سو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، اس کا منظوم ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ضرور۔ خیر کثیر کے مالک سرور، سبحان اللہ، خیر کثیر کے مالک سرور صلی اللہ علیہ وسلم، دیتے ہیں بھر بھر کے ساغر۔ واہ، خیر کثیر کے مالک سرور دیتے ہیں بھر بھر کے ساغر، دشمن سارے آپ کے ابتر، واہ، انا آتینا کل کوثر، آہا واہ، انا آتینا یہ خوب ترجمہ کیا آپ نے، منظوم ترجمہ کمال ہے، واہ۔ حضرات گرامی ناظرین، حمد باری تعالیٰ کی تمہید کے لیے اپنے دو اشعار کے رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، اب سب رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، واہ، اور ہمیشہ حمد کہوں رب لم یزل کے لیے، خوب خوب، اور ہر ایک شے کے زمانے کی تا ابد کوثر، واہ، ہر ایک شے کے زمانے کی تا ابد کوثر، رہے گی محو ثنا خالق ازل کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہے گی محو ثنا سبحان خالق اللہ۔ ازل کے لیے۔ تو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت عزیز ملک نعمان بختیار سعیدی کے نامہ اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے۔ جی ملک نعمان۔ خودی کا سر نہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ،
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. واہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. کیا کہنے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ. بارک اللہ. کیا خوبصورت کلام اقبال بہت آپ نے خوبصورت منتخب اور کیا. کیا ماشاء اللہ ادا ہے. ادائیگی بھی خوب ماشاء اللہ. ادائی بھی خوب ہے. اور یہ یقیناً آپ کے والد گرامی کی تربیت اور صحبت کا اثر ہے. حافظ صاحب ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور نیکیوں کا موسم بہار. صحیح. جو ہمارے چمن ہیں گلستان ہیں باغ ہیں وہاں جب بہار آتی ہے تو کلیاں چٹکتی ہیں صحیح. پھول مہکتے ہیں باد بہاری اٹکھیلیاں کرتی نظر آتی ہے. صحیح. تو پھر یہ جو ماہ سیام کا موسم بہار ہے یہ کیسی کیسی بہاریں لے کر آتا ہے تو اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم راجہ کوثر سعیدی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے آپ نے اس خاکسار کو پذیرائی بخشی اور عزت افزائی فرمائی میں اس کے لیے سپاس گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں بکس نیوز اور چینل کا کہ وہ اپنے اس نشریاتی ادارے اور اپنے روزنامہ کے ذریعے قوم ملک اور دین کی خدمت ادا کر رہے ہیں اور حب وطن کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں محدود وسائل کے باوجود. الحمدللہ ان کی کارگزاری جو ہے وہ محب وطن طبقوں میں اور ہر طبقہ زندگی میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کا سوال بہت اہم ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے، اور یہ کہ روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ روزے کو خدا نخواستہ مصیبت اور ابتلا پر محمول نہ کرنا، یہ انعام ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ یہ روزہ پچھلی امتوں کو یعنی امم سابقہ کو بھی عطا ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ نعمت ان امتوں کو تو ملی اور امت محمدیہ، امت مصطفیٰ جو خیر امم ہے وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتی؟ تو فرمایا تم پر ایسے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان کے روزے بہت طویل ہوتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ۔ اچھا، افطار کر لیا تو اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ اب دیکھیں مغرب، ہاں ہم ایک یعنی روزہ افطار کیا ہے، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا اور وہ 24 گھنٹوں کے بعد افطار ہوگا۔ تو یہ امت مصطفیٰ پر کتنا بڑا احسان ہے، اور میرے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم پیغمبر اعظم و اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اب ظاہر راجہ صاحب سحری تو ہمیں کھانا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اور وہ ہمیں یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، سردی ہے، لو ہے، کوئی بھی موسم ہے، موسم کی شدت ہے، گرمی کی حدت ہے، کچھ بھی ہے، روزہ تو ہمیں رکھنا ہے۔ سحری بھی ہمیں جسم و جان کے لیے ضروری ہے، مگر آقا نے اپنی سنت قرار دے کر اس کو بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دیکھیں، ثواب کا ذریعہ کھانا ہمیں اپنے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سنت ہے اور اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ سحری دیر سے کرو اور افطار جلد کرو۔ افطار جلد کے معنی کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو روزہ کھول لو۔ اب تو الحمدللہ اس وقت کے وسائل تو نہیں تھے، اب دیکھیں ہمارے ذرائع ابلاغ، وسائل اظہار، ہر ایک کے ہاتھ میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے غروب آفتاب کا علم بلکہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو سحری دیر سے کھاؤ، افطار جلد کرو، صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے۔ اب یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت بھی ہوتی ہے اور صفائی بھی ہوتی ہے، تطہیر جسم و جان ہو رہی ہے۔ عام حالات میں راجہ صاحب ایک بات پہ آپ غور فرمائیں، عام حالات میں جو چیزیں جائز تھیں، حلال تھیں، بلکہ انسانی زندگی کے لیے ناگزیر تھیں، کھانا پینا، روزے کی حالت میں وہ حرام ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی روٹی کھانا، پانی پینا، دودھ ہے، شربت ہے، مشروبات ہیں، معقولات ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں، اب حالت روزہ بھی حرام ہو گئیں۔ تو جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، بد نظری اور غلط جگہ کی طرف قدم بڑھانا اور دست درازی کرنا، تو یہ جو پہلے ہی سے حرام تھی ہم ان کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ روزے کی حالت میں بعض لوگ اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے۔ اب دوسری بات ہے راجہ صاحب کہ بھوک کا احساس وہی کر سکتا ہے جس کو خود اس مرحلے سے جو گزرا ہوگا۔ کسی گرسنا اور تشنا کی کیفیات وہی جان سکتا ہے جو خود بھوک اور پیاس برداشت کر چکا ہو۔ تو روزہ دار کو یہ تربیت ملتی ہے کہ میرے مسلمان بھائی جو عام حالات میں جن کو ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر کیا گزرتی ہے، اس میں یا انہیں وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو ایک یہ ہمدردی، مواخات، موانست کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غم گساری
غمخواری ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا، اچھا ایک حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور عراق میں ان کا مزار ہے، مدائن میں۔ میری عراق میں حاضری ہوئی الحمدللہ زیارات پر، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ عربی نہیں ہیں، قریشی ہاشمی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی تو زبان بھی عربی نہیں، فارس سے چلے، ایران سے چلے، کئی ملکوں میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، غلام بن کر بکتے رہے، کئی مذاہب اختیار کیے، لیکن قدرت نے ان کی یاوری فرمائی اور وہ محبوب خدا کے قدموں میں حاضر ہو گئے، کھجوروں کی سرزمین مدینہ منورہ، سبحان اللہ۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ آقا نے جب ایک سلمان فارسی حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اندازہ فرمائیں، اس سے بڑی عنایت نظر کرم کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں نا جی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، برتری، بالادستی حاصل نہیں ہے۔ میں یہاں ایک جملہ آپ کی ادبی ذوق کے میں نظر کرتا ہوں۔ ہمارے انڈیا میں بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں، محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں اور لکھنؤ سے تعلق ہے، بہت بڑے خطیب ہیں۔ ان کے ایک جملہ جو میرے دل میں گھر کر گیا، فرماتے ہیں اسلام کیا ہے، اور فرمائیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ابو لہب جیسا عرب نہ سمجھ سکا، سلمان جیسا فارسی سمجھ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دریا کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے حضور۔ ابو لہب ہاشمی چچا، فرمایا ابو لہب جیسا عربی نہ سمجھ سکا، سلمان جیسا فارسی سمجھ گیا۔ انہی کی روایت کردہ حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ میں نے یہ 2-3 جملے اضافی عرض کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے 29 شعبان کو خطبہ عطا فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم پر ایک رحمت بھرا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ تم پر، یہ ایک ہی دن باقی تھا، سایہ فکر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اللہ اکبر، اور نفل فرض کے برابر ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ یعنی نفلی عبادت جو ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا، اچھا یہ بہت طویل حدیث ہے، سرکار کا طویل خطبہ ہے، اس کو میں ملخص سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے گا، اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرے گا، اللہ اسے قیامت کی پیاس سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ استطاعت تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں غریب صحابہ بھی تھے، نادار دنیاوی اعتبار سے، کہ وہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو روزہ ایک کھجور کے دانے سے بھی افطار کرا دے، اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ یعنی روزہ دار کے اجر میں کمی نہیں ہے، ہمیں روزہ دار کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے، ایک گھونٹ پانی کا، اگر کھجور بھی نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں، روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس پر، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے ہمیں بخشنے کا۔ کسی نے کہا تھا، غالباً مولانا جلال الدین رومی، عارف رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال جن کا کلام عزیز محترم نعمان بختیار نے سنایا، اور کیا حمد ہے اور کیا یعنی آفاقی اور ابدی کلام ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، رحمت حق بہانہ می جوید بہا نہ می جوید، اللہ کی رحمت ہمیں بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ وہ ہمیں بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ تو یہ مہینہ
रहमत का, बरकत का, उल्फत का, हमदर्दी का, मोहब्बत का महीना है और इसी महीने में बहुत से अहम वाक़यात इंशाअल्लाह उस पर हम ये प्रोग्राम यानी इसकी ये 10 तारीख़ को तारीख़ आलम का अज़ीम शान वाक़या फ़तेह मक्का, एक कतरा खून बहाए बग़ैर मेरे आका जलवागर हुए मक्कतुल मुकरमा में और इस्लाम का अलम गाड़ दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अफ़्व आम का ऐलान फरमा दिया, खून के प्यासों को माफ़ कर दिया। ये तफसील तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे उस प्रोग्राम में। इसी में 11 तारीख़ को सैयदा 10 या 11 को सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन इस्लाम की खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम विसाल है। इसकी 17 रमदान 57 हिजरी को सैयदा सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हबीब खुदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल, और इसी 17 रमदान 2 हिजरी यौम जुमा को ग़ज़वा बदर है, हक़ व बातिल का पहला मारिका, कुफ्र इस्लाम की पहली जंग जो बदर के मैदान में बर्पा हुई वो। फिर इसी तरह 21 रमदान को अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफा चारों सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम के यौम शहादत है। फिर आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश है, नुज़ूल कुरान की शब है लैलतुल क़द्र। तो ये पूरे का पूरा महीना अल्लाह का मेहमान है। मैं यहाँ एक बात और आपको और अर्ज़ कर दूँ, तवालत कलाम ना हो जाए, कि सखी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो साइल को, भिखारी को अपने दरवाजे पर बुला के देता है, वाह, वो भी सखी है। जवाद है, अपने दरवाजे पर बुला के दे रहा है। एक वो सखी है जो भिखारी के दरवाजे पर जाकर दे रहा है। वाह वाह वाह। बैतुल्ला और रमदान का ज़रा फ़र्क देखें कि काबतुल्ला बैतुल अतीक हम जैसे गुनाहगारों को बुलाकर भीख देता है और हमारी बख्शिश का सामान करता है, और रमदान हमारे घर पर आकर हमें नवाजता है। वाह वाह वाह। हमारी बख्शिश का सामान कर रहा है। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत और खूब सीरत गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो रमज़ान मुबारक के ज़रिए हमारी बख्शिश के बहुत सारे असबाब जो है वो पैदा कर रहा है, करना चाहता है। तो एक वक्फ़े का वक्त हुआ जाता है और वक्फ़े से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और अज़ीज़म मलिक नौमान बख्तियार सईदी से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया
داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیسا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر، پرانے ضدی داغ ہی نہیں، جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ۔ مستری سے 5000 گھن آئے کھلے پیسے ہیں۔ وز دا مطلب شرطیہ صفائی، فخر نال گھنو، اعتماد نال ورتو۔ وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ کیڑے داغ تے کیڑے دھبے وز دے اگوں بھی کوئی ٹک دے؟ فرش تے دیکھو چم چم چمکے، ٹوائلٹ بھی لشکارے مارے۔ پہلا برانڈ ساڈا اپنا تے دوجا مال اسا نہیں گھننا۔ وز دا اے پیغام ہے بیلی، تندرستی انعام ہے بیلی۔ نصف ایمان صفائی ہی وے، تندرستی دی پوڑی ہی وے۔ تندرستی ہرگز نہ ونجائے، وز آج ہی گھر گھن کے ونجائے۔ وز کہنی تے صفائی کہنی۔ وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ گبس پاستا، گبس پاستا۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔
बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुमताज़ आलम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी बड़ी तफसील के साथ माह सयाम और नेकियों का मौसम बहार के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने समाअत की। हाफ़िज़ साहब, एक छोटा सा मेरा सवाल, इसका जवाब बड़ा तवील भी हो सकता है, कि सोशल मीडिया के आने के बाद वैसे तो तमाम लोग ही इसके गर्विदा हो गए, लेकिन नस्ल नौ जो है वो ख़ास तौर पर बहुत बेराह रवी का शिकार है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो इसमें असातिज़ा, खुतबा और उलमा की क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, ख़ास तौर पर माह सयाम के हवाले से? सही, इस हवाले से सवाल तो आपका बड़ा हालात हाज़रा के तनाजुर में बहुत अहम तरीन है, लेकिन इसमें आपने जो असातिज़ा, उलमा, खुतबा का ज़िक्र किया, इन सब से ज़्यादा ज़िम्मेदारी वालिदैन की है।
अच्छा, हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और फ़ख्र से कहते हैं और जी हमारे ये बच्चे तो बड़े कारीगर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें तो तरीका नहीं आता इसको वो करने का और हमारे बच्चे कर लेते हैं। तो ये नहीं देखते कि उसमें हर किस्म के प्रोग्राम, बड़े बड़े महंगे मोबाइल, बड़े बड़े महंगे मोबाइल और उसमें यानी रतब व याबिस जमा है, सही व सकीम तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो बच्चों के हाथ में देकर बाप मुतमैन है, माँ अपने काम काज में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि जो 2-2, अढ़ाई साल के बच्चे हैं उनको मोबाइल देकर और माँ मुतमैन हो जाती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। उन पर अच्छा निगाह कमज़ोर हो रही है। थोड़ा सा जो बड़े बच्चे हैं उनके जहन परागंदा और आलूदा हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी इसमें गंदी वो वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं कि जो नाकाबिले दीद व शनीद है। तो इसमें नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो, जिस्मानी अवारिस पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह से किताब से रिश्ता कमज़ोर हो गया। अखबार जो हमारा सबसे बड़ा ज़रिया था और जिसका हम जैसे लोगों को तो अब तक अखबार का इंतज़ार रहता है, सुबह सवेरे और सबसे पहले अखबार देखते हैं, यानी नमाज और तिलावत के बाद नाश्ते से पहले अखबार देखते हैं। लेकिन इसने तो सत्यानाश कर दिया है और इसमें ऐसी झूठी अहादीस नौजुबिल्ला पेश की जाती हैं कि जो आका ने फरमाया जो ये करेगा जन्नत की बशारत है, जो वो करे। तो खुदा के बंदो, सरकार तो फरमाती हैं जो मुझसे गलत बात मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमाम आदिल हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे आदमी को बुलाकर कड़ी सज़ा दी थी जो हदीसें वज़ा करता था। अल्लाह अकबर। और उसको सख्त आपने कड़ी सज़ा से गुजारा था। लेकिन हमने तो अच्छा, यहाँ हर आदमी दानश्वर बना हुआ है, हर आदमी मुफक्किर है, 4 किताबें आगे रख ली और जनाब जिस पर चाहा तबा आजमाई कर ली, जिसको चाहा तख्ते मशक बना लिया, निशान सितम बना लिया। तो ये सोशल मीडिया के जो असरात हैं मुस्बत भी हैं लेकिन अब मुज़िर और मनफी असरात ज़्यादा हो गए। तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दें और खुतबा की ज़िम्मेदारी है वो खुतबात जुमा में इस पर कलाम करें। खुतबात जुमा में देखें यानी उस दिन और महीने की मुनासबत से भी और असरी मसाइल, मुआशरती, इस्लाही, अखलाकी मसाइल पर भी रोशनी डालें। और जितना इससे रिश्ता कम होगा उतना ही हमारी सेहत पर भी कम असर पड़ेगा और अकायद भी महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, 2 अशार तमहीद के तौर पर कि शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का। सुभान अल्लाह। शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का और शामो सहर है गुंबदे खजरा ख्याल में। शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का और शामो सहर है गुंबदे खजरा ख्याल में और मुल्तान से सरज़मीन मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। मुल्तान से सरज़मीन मदीना दिखाई दे, खुल जाए एक ऐसा दरीचा ख्याल में। आमीन। खुल जाए एक ऐसा दरीचा ख्याल में। मैं इजाज़त हो तो हज़रत सिकंदर लखनवी अलैहि रहमा की एक नात, अच्छा इस ज़मीन में बहुत से शुअरा ने नातें कहीं और क्या चाहिए मर्तबा चाहिए इसमें, तो उनका एक शेर है कि सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, वाह, हाज़री का सिला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत अज़ीज़म मलक नोमान बख्तियार सईदी के नाम अमाल में रकम हुआ जाती है। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर नज़र करम हो गरीब आए हैं, हुजूर नज़र करम हो गरीब आए हैं, बुरे
نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں حضور نظر کرم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی. بے شک. انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی. مریض عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں. مریض عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں حضور نظر کرم ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیدار بن نہیں جانا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیدار بن نہیں جانا. حضور در پہ گداگر عجیب آئے ہیں. عجیب آئے ہیں حضور در پہ گداگر عجیب آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیدار بن نہیں جانا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیدار بن نہیں جانا. حضور در پہ گداگر عجیب آئے ہیں حضور در پہ گداگر عجیب آئے ہیں. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں حضور نظر کرم ہو. ذرا بھی آب لپائی سے دل نہ گھبرانا. ذرا بھی آب لپائی سے دل نہ گھبرانا. وہ سامنے ہے مدینہ قریب آئے ہیں. قریب آپ کی ترجمانی آپ کے کلام کی. وہ سامنے ہے مدینہ قریب آئے ہیں. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں حضور نظر کرم ہو. اور مکتا ہے اے نظر اوج پہ کتنے نصیب آئے ہیں. اے نظر اوج پہ کتنے نصیب آئے ہیں. ہمارے گھر میں خدا کے حبیب آئے ہیں. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں. اے نظر
کتنے نصیب آئے ہیں، سبحان اللہ، اے نظر اوج پہ کتنے نصیب آئے ہیں، ہمارے گھر میں خدا کے حبیب آئے ہیں، ہمارے گھر میں خدا کے حبیب آئے ہیں، برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو. واہ واہ واہ، خوش رہو، سلامت رہو بھائی. واہ واہ واہ، سما باندھ دیا بھائی. واہ، کیفیت والی نعت. خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاء اللہ. حفصہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنا کہ میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا. واہ، میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا. کیا کہنے، میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا. واہ. اچھا حفص صاحب، نیکیوں کا موسم بہار، ماہ سیام، تو اس میں جو بہار ہے اس میں ہمارے جو روحانی وظائف یا تسبیحات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں؟ دیکھیں، نماز کی پابندی تو بہرحال لازم ہے، اور وہ تو فرض ہے نا جی. جی. اچھا، اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک بہت ضروری ہے، بہت، کیونکہ یہ دن سیام اور راتیں قیام میں بسر ہونی چاہیے. اسی طرح میں ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل جو پورا سال کارآمد ہے، ضروری ہے، رمضان شریف میں اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں، کہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ضروری ہے. یہ فاقہ، تنگ دستی، غربت اور افلاس سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. سورۃ الواقعہ یہ 27ویں پارے میں ہے. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مغرب کے بعد ہی پڑھی جائے؟ ہاں، مغرب کے بعد ضروری ہے. اگر مغرب کے بعد نہ پڑھ سکیں بامر مجبوری تو پھر عشاء کے بعد پڑھیں. یہ رات ہی میں پڑھنے کی ہے تو زیادہ بہتر مغرب کے بعد ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے، آپ چونکہ بہت بڑے متمول اور بہت بڑے تاجر، بہت زیادہ مالدار شخصیت تھے، جن کی پوری دولت اسلام پر صرف ہوئی، اور عرب کی عرب پتی شخصیت. تو وہ کچھ مالی امداد کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ معروف صحابی ہیں اور ان کو صاحب صلاۃ رسول کہا جاتا ہے. ہماری فقہ حنفی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی احادیث جو انہوں نے روایت کی ان سے بہت استفادہ کیا ہے. آپ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں کوفے میں جلوہ گر ہو گئے تھے، چونکہ کوفہ وہ اسلامی خلافت کا وہ دارالخلافہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو سیدنا عثمان غنی امداد فرمانے لگے، مالی کچھ نقدی بھی. تو انہوں نے کہا کہ اے داماد رسول، میرے ساتھ یہ حسن سلوک کس لیے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹیاں ہیں جوان، ان کی خاطر تمہیں ضرورت پڑے گی، اور خرچ اخراجات وسائل سمجھتے تھے ان کے محدود ہیں. تو ان کا جواب سنیے. انہوں نے کہا حضور آپ کا شکریہ، آپ کی محبت کا، مہربانی کا. میری بیٹیاں اس لیے ضرورت مند نہیں رہ سکتی کہ وہ روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجرب چیز. دوسرے، عشاء کے بعد، عشاء رات کو سوتے میں بستر پر سورہ ملک پڑھی جائے، عذاب قبر سے بچاتی ہے، عذاب قبر سے.
اور سورہ ملک وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ لفظ جھگڑے کا لفظ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گی اور اصرار کرے گی اس کی بخشش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاڈ، ایک لاڈ ہے نا جی، واہ واہ واہ، حجت، ہاں بالکل، حجت اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے نا جی۔ اس کی تلاوت حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات فلاں جگہ گزاری، میں نے خیمہ لگایا تو مجھے زیر زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی، بہت خوبصورت آواز، خوشکن، دل نشین، دل میں اتر جانے والی۔ سورۃ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی، میں نے بہت ڈھونڈا، ظاہر ہے انڈر گراؤنڈ آواز تھی تو میں کیسے دیکھتا، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھی سنا تو آپ نے ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو، یا جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، یا ہم کوئی صحابی بھیجتی ہیں وہ زمین کی کھدائی کرے۔ آقا نے فرمایا کہ جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا اس کے قریب قبر تھی کہ میرے غلام کی، وہ زندگی میں سورہ ملک پڑھتا تھا، اب بعد وفات اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سورہ ملک کی برکت ہے۔ تو ہمارے روزہ دار دوستوں کو بھی اور سب کو سورہ ملک رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے، اور سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اس کو تو لازم بنا لیں دونوں صورتوں کو۔ اور سب سے زیادہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پاک کا ورد کریں۔ واہ 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 واہ، درود شریف سے بڑھ کے نفلی عبادات میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خود پسندیدہ عمل ہے، کہ یہ درود اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اس کی سنت بھی ہے، اور احکام بدلتے ہیں، سنتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سورہ درود پاک ہے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور آقا فرماتے ہیں میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا سب سے زیادہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے دوستوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک ضروری ہے، روزانہ فجر کے بعد، ظہر، جب بھی موقع ملے قرآن پاک کے 2-3 ختم تو ہو عام حالات میں نہ پڑھ سکیں، رمضان میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی نے کس انداز سے تسبیح اور عبادات کے بارے میں آپ کو بتایا، آگاہ کیا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ حافظ صاحب، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عزم نعمان، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے حمد و نعت پیش کی۔ اور حافظ صاحب، آخر میں اپنی ایک نعتیہ مجموعہ نعت ہے نا کل کوثر سے چند اشعار ماشاءاللہ آپ جیسے صاحب ذوق کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد کہ دل میں ہے سوز پر نہیں کچھ ساز حاضری۔ اچھا، دل میں ہے سوز پر نہیں کچھ ساز حاضری، شاہ عطا ہو مجھ کو بھی اعزاز حاضری۔ یہ ساز آپ نے یہاں ساز و سامان کے معنوں میں لیا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دل میں ہے سوز پر نہیں کچھ ساز حاضری، اور شاہ عطا ہو مجھ کو بھی اعزاز حاضری، اور رکھیے درود ورد زباں صبح و شام بس۔ جو بات آپ نے ابھی فرمائی، سبحان اللہ، کہ رکھیے درود ورد زباں صبح و شام بس، ہے بے گماں جہاں میں یہی راز حاضری۔ رکھیے درود ورد زباں صبح و شام بس، ہے بے گماں جہاں میں یہی راز حاضری، اور روزے میں جو حضور کے تا حشر ہیں رفیق۔ کیا کہنے ہیں، روزے میں جو حضور کے تا حشر ہیں رفیق، سبحان اللہ، زیبا ہے بس انہی کے لیے ناز حاضری۔ کیا بات ہے، وہ حاضری بھی ہے، حضوری بھی ہے، کیا بات ہے۔ اور ہر سانس لب پہ نعت تو ہر گام پر سجود، ہر گام لب پہ نعت تو ہر گام پر سجود، کس درجہ خوب تر ہے یہ انداز حاضری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور طیبہ میں سنتیں ہوں ادا اور حرم میں فرض، واہ، طیبہ میں سنتیں ہوں ادا اور حرم میں فرض، کچھ اس طرح ملے مجھے اعجاز حاضری۔ اعجاز حاضری۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ کوثر تمہیں بھی اذن حضوری ملا چلو، واہ، کوثر تمہیں بھی اذن حضوری ملا چلو، یوں آئے کاش غیب سے آواز حاضری۔ واہ، کیا بات ہے، کاش غیب سے آواز حاضری۔ ناظرین، پروگرام رمضان دی شان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان
आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया